زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ کم تکلیف کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے۔ ہومیوپیتھی کی بات کریں تو اس طریقہ علاج میں جتنے بھی تجربات کیے گئے، جتنے بھی ایکسپیریمنٹ کیے گئے، وہ انسانوں کے اوپر کیے گئے۔ جب ہومیوپیتھی کا ذکر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اچھا وہ میٹھی گولیاں جن کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور آج کا ہمارا سیشن بڑا مختلف ہے۔ یقیناً آج تک آپ نے میرے پلیٹ فارم پر کرائم کی سٹوریز دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک پر، کیونکہ ہومیوپیتھک ایک ایسا ادارہ ہے جس کو آج تک کبھی کسی نے ڈسکس نہیں کیا۔ جب بھی کبھی ہومیوپیتھک کا ذکر آتا ہے تو لوگ بڑی مایوسی کے ساتھ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں یا اگلی بات شروع کر دیتے ہیں کہ چھڈو جی انہوں نے کی علاج کرنا ہے۔ یہ جو ہومیوپیتھک کا جو زوال پذیر ہے، اس پر آج تک کیوں کسی نے کوئی بات نہیں کی؟ کیا ہمارے ادارے، کیا ہماری حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دینا چاہتی؟ آج ہم اسی سیشن کے حوالے سے، ہومیوپیتھک کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرورت تھی، وقت کی بھی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتایا بھی جائے گا کہ ہومیوپیتھک کا جو علاج کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ سیشن میں موجود ڈاکٹر زوبیہ شفیق صاحبہ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس ہومیوپیتھک کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یقیناً ہر ڈپارٹمنٹ میں سیاسی لوگ اور یونینز ہوتی ہیں۔ کیا ہومیوپیتھک میں بھی کوئی ایسی یونین ہے جو اس ادارے کو یا پھر ہومیوپیتھک کے لیے کیا کچھ انہوں نے آج تک کیا ہے یا وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہومیوپیتھک پر جو زوال کی وجہ ہے وہ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے مجھے کہا کہ اس پہ بات کی جائے۔ اگر میں ہومیوپیتھی کی بات کروں نا تو نو ڈاؤٹ ہومیوپیتھی جو ہے وہ ایک ایسا علاج ہے کہ جس کے بارے میں ہر جگہ بہت کم بات کی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور جب ہومیوپیتھی کا ذکر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اچھا وہ میٹھی گولیاں جن کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ ہاں بالکل۔ تو یہ بات جو ہے یہ بہت دفعہ کی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی کی اگر ہم سٹارٹ کی بات کریں، تھوڑا سا میں آپ کو اگر اس کے سٹارٹ پہ بتاؤں تو یہ 18ویں صدی سے طریقہ علاج جو ہے، جب انگریز جو تھے وہ آئے ہندوستان میں آئے تو وہاں پہ یہ طریقہ علاج آیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ طریقہ علاج آیا کیسے کہ جو اس کے بانی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے جو بانی ہیں سیمول ہینیمن، وہ ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ اس ٹائم پہ وہ دیکھتے تھے جب کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج اتنا ٹف اور اتنا تکلیف دہ تھا کہ جب کسی کو تکلیف ہوتی تھی، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی مسائل، کوئی بیماری ہوتی تھی تو وہ ڈریننج سسٹم تھا کہ اس کو خون اس کے کو ڈرین کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، بہایا جاتا تھا، اس کو تکلیف دی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ اگر خون کم ہو جائے گا تو وہ بیماری ختم ہو جائے گی نا۔ یعنی کہ وہ ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا، اس کے پیچھے لاجک تھا کہ جو زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ کم تکلیف کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی جائے گی تو آپ اس بیسک تکلیف کو بھول جائیں گے۔ ہینیمن دیکھتے تھے کہ یہ اتنی تکلیف ہے کہ پیشنٹ کو اتنا مطلب ریلیف دینے کے لیے اتنا ہی تکلیف دینی پڑتی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جہاں پیشنٹ کو ریلیف تو ملے لیکن تکلیف نہ ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس ٹائم پہ وہ ڈیفرنٹ اس کے لیے پروسیس کرتے رہے، تجربات کرتے رہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ چائنا بار جو ہے، سنکونا بار چائنا میڈیسن ہے، اس کو وہ چو کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب چو کرنا سٹارٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر ملیریا کے سمٹمز آنا شروع ہو گئے۔ وہ بالکل ٹھیک تھے اور ان کے اندر ملیریا کے سمٹمز آنا شروع ہو گئے، جبکہ وہ جو سنکونا بار تھی وہ ملیریا کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کی جاتی تھی اس ٹائم پہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو چیز ایک صحت مند انسان کو کھلائیں اس میں وہ سمٹمز آ جائیں، وہی چیز جو ہے وہ کسی بیمار کو کھلائی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو بیس انہوں نے یہ بنائی، یہاں سے پھر وہ انہوں نے تجربات کرنے سٹارٹ کیے۔ اگر ہم ہومیوپیتھی کی بات کریں تو اس طریقہ علاج میں جتنے بھی تجربات کیے گئے، جتنے بھی ایکسپیریمنٹ کیے گئے، وہ انسانوں کے اوپر کیے گئے۔
اور یہ بات مطلب ہومیوپیتھی جو ہے اس کی جو میڈیکیشن ہے یہ آپ جڑی بوٹیوں سے بھی حاصل ہوتی ہے, یہ حشرات سے بھی حاصل ہوتی ہے. اور آپ کو سن کے تھوڑا سا شاید دھچکا لگے کہ یہ سانپ کے زہر سے بھی یہ میڈیسن بنائی جاتی ہے, یہ کاکروچ سے بھی بنائی. نہیں, پھکیاں نہیں ہوتی ہیں. بیسکلی یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے ہومیوپیتھی کے اوپر کہ ہومیوپیتھی اور طب کو ملا دیا جاتا ہے. اچھا. جبکہ یہ دونوں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. طب ایک الگ پلیٹ فارم ہے, ہومیوپیتھی ایک الگ پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے. تو سانپ کے زہر سے, آپ کاکروچ سے, مطلب مختلف چیزوں سے ایکسپیریمنٹ کیے گئے اور انسانوں پہ ہی کیے گئے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کروایا گیا اور ہر چیز کا علاج جو ہے وہ اس میں موجود ہے. بالکل. وہ ہیڈ ٹو فیٹ جتنے بھی آپ کے پرابلم ہیں اور بہت سارے ایسے پرابلمز جن کا ایلوپیتھی میں صرف آپ آپریٹ کر سکتے ہو یا ان کا علاج ہی نہیں ہے. ہومیوپیتھک کا کوئی ہاسپٹل بھی ہوتا ہے جس طرح سے ایلوپیتھک کے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں؟ ہاں, ہومیوپیتھک کے ہاسپٹلس کلینکس ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ نے یہ ہاسپٹل تشکیل دے دیا ہے یا یہ بنا دیا ہے ہومیوپیتھ. اور ہومیوپیتھ کے اگر زوال کی آپ ابھی سٹارٹ میں پہ بات کر رہے تھے تو زوال کی بھی شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے. ہمارے بچے جتنے ایلیجیبل ہوتے ہیں, جتنے کیپیبل ہوتے ہیں, جتنا ان میں نالج ہوتا ہے, جتنی وہ اسٹڈی کر کے آئے ہوتے ہیں, اس حساب سے ان کو آگے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. بالکل, آپ نے یہ اس کی بڑی وجہ بتا دی. جی جی. اب جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہر ادارے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی یونینز ہوتی ہیں, پھر ان کے الیکشن بھی ہوتے ہیں, پھر ان کے صدور جو ہوتے ہیں وہ الیکٹ ہو کر سامنے آتے ہیں. بالکل. تو ہومیوپیتھک کا بھی یہ کوئی ایسا کوئی طریقہ ہے, کوئی الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں اس پر, یا کہ بس جنوں دل کیتا انہوں صدر بنا دیا؟ نہیں, ایسا نہیں بالکل ہوتا. اس کے الیکشن ہوتے ہیں ہر 5 سال بعد. ہومیوپیتھی کے ہر 5 سال بعد؟ بالکل, ہر 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کے ممبران آتے ہیں. الیکٹ کہ سلیکٹ اور الیکٹ دونوں ہی ہو کے ممبران آتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں الیکشن کا طریقہ کار کچھ اسی طرح کا ہے, بس ملا جلا ہے تھوڑا. وہ آتے ہیں اور آ کے پھر وہ مزید بیڑا غرق کرتے ہیں ہومیوپیتھی کا, مزید اس کو جو ہے وہ خراب کرنے کی. آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ بیڑا غرق کرتے ہیں, تو پھر یہ بات کہنے کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں دور حاضر میں آپ خود ایک صحافی ہیں, آپ بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں, آپ نے بہت سارے ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے بہت سارے ہاسپٹلز میں جا کے آپ نے انٹرویوز کیے ہوں گے. بالکل, ہاسپٹل اور ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے بارے میں سنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طریقہ علاج, ایک وہ پلیٹ فارم جس میں ہزاروں لوگوں کی روزگار چل رہے ہیں, گھر چل رہے ہیں, ان کے سسٹمز چل رہے ہیں, وہ پیسہ خرچ کر کے اسٹڈی کر رہے ہیں اور باقاعدہ 4 سال کی 5 سال کی اسٹڈی کروائی جاتی ہے, اس کے بعد ان کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یا آنے والے وقت میں یا موجودہ وقت میں بھی گورنمنٹ ان کے اوپر کوئی ان کے اوپر نظر ہی نہیں ڈالتی. وہ دیکھتی نہیں ہے کہ یہ بچہ ایف ایس سی کر کے یا میٹرک کر کے ایک فیلڈ کو چوز کر رہا ہے, اس میں اسٹڈی کر رہا ہے, اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس میں اتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کا فیوچر ہی نہیں ہے. تو آپ کس کو کہیں گے؟ آپ کے گھر, مطلب ایک نارمل اگر ہم بات کریں نا تو ایک گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے تو اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ گھر کو چلانا بہتر طریقے سے, بہتر چلانا, ان بچوں کو جو ہے وہ آگے ان کو ایک راستہ دکھانا, اور جس راستے پہ وہ چلے ہوئے ہیں آگے جا کے بتانا کہ میرے بچے نے یہ کیا ہوا ہے, اس میں یہ کوالٹیز موجود ہیں, ان کو یہ سیٹس دی جائیں یا ان کو اس جگہ پہ جو ہے وہ پہنچایا جائے, یا وہ ساتھ اسٹرگل کرتا ہے. اگر آپ کا گھر کا وہ سربراہ جو ہے وہی نالائق ہوگا, وہی اپنے آپ میں لگا رہے گا, یعنی کہ آپ اپنے جو آپ کی تنظیم کے جو یہ صرف میں اکیلی نہیں کہہ رہی, یہ جتنے بھی لوگ دیکھیں گے جو ہومیوپیتھی کو جانتے ہیں, جو اس میں نئے بچے آ رہے ہیں, جو اس میں پڑھنا چاہتے ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, وہ جب اس سسٹم کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے اس سسٹم پر بھی وہی بابوں کا راج ابھی تک. ایگزیکٹلی وہی. یہاں اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ آن لائن سسٹم ہے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا آپ کہہ لو کہ تیز ہو گیا ہے کہ جہاں 10 بندے کام کرتے تھے وہ ایک بندہ کام کر سکتا ہے. جہاں آپ کو 100 بندوں کی ضرورت تھی 2 بندے آپ لے آؤ, اور آپ نے گیجٹ لگانے ہیں, آپ نے آن لائن ورکنگ کرنی ہے, اور آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر لینی ہے.
ہومیوپیتھی میں 4 سال ایک بچہ جو ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے، ٹھیک ہے، 6 مہینے وہ پریکٹس کرتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، 4.5 سال کا ڈیوریشن ہو گیا. اگر ہم ڈگری پروگرام کی طرف آئیں تو 5 سے 6 سال لگ جاتے ہیں. وہ بچہ جو ہے وہ یہ سارے معاملات کرتا ہے. اچھا، اب 4 سال بعد رینیول بنتی ہے اس بچے کی، 5 سال بعد آلموسٹ. رینیول جب اس کی بنتی ہے تو رینیول میں کیا ہوتا ہے کہ وہی وہ پرانا سسٹم جس میں آپ اپلیکیشن اپلیکیشن دے کے آپ اتنی فیس جو ہے کالج والوں سے رابطہ کرو، اتنی فیس آپ بینک جا کے جو ہے لائنوں میں لگ کے جمع کرواؤ، پھر آپ کونسل میں رابطہ کرتے ہو، پھر آپ کو 8-9 مہینے جو ہے وہ رلنا پڑتا ہے ان کے پیچھے. اور پھر وہاں جا کے آپ کی کسی نا سٹی وٹی لگتی ہے کسی کونسل کے ممبر سے، آپ پھر اس سے جو ہے وہ کوئی رشوت سفارش کرواتے ہو، پھر وہ اپنے نمبر ٹانکنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارا کام یہ کر